الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ آپ کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت بھی بتائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ایک اچھی بات یا ایک بری عادت آپ کو بھی بتائیں گے کہ اس سے بری عادت سے بچنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسی میں سے ایک فضیلت یہ ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ کو؟ 10 دفعہ۔ اب آپ کو 10 دفعہ درود پاک پڑھنے میں 1 منٹ 2 منٹ لگ جائیں گی، اور فضیلت آپ کو کتنی ہے کہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنا معمول بنا لیں درود پاک پڑھنے کا، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جب روز قیامت اللہ پاک سے ملے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو اپنے آپ شیڈیول بنا لیں کہ روزانہ مجھے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی روٹین بنا لیں کہ ہمیں اتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک کاؤنٹر لے لیں، کاؤنٹر آپ اپنی انگلی میں رکھیں، آپ پہن کے رکھیں گے، جب جب آپ کو انگلی ٹچ تو ہوتی رہے گی دوسری انگلی کے ساتھ، تو آپ کو یوں یاد آتا رہے گا کہ مجھے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس سے آپ کا شیڈول بھی بن جائے گا اور آپ کی روٹین بھی بن جائے گی کہ مجھے روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے والے آپ بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناطق موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم شروع کیا۔ کریں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
اتباروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ سیرت کا ایک واقعہ، ایک معجزہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے، تو جو آپ کو دہرایا جائے وہ آپ دہرائیں بھی، تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنیں گے۔ جس طرح انسان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آپ کے حکم کو مانتے ہیں، اسی طرح درخت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، سمجھتے اور آپ کے حکم کو مانتے ہیں۔ کیا ہیں؟ کون مانتے ہیں؟ درخت، جن و انسان، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھتے اور حکم کو مانتے بھی ہیں۔ آج جو واقعہ ہے وہ بھی درخت کے متعلق ہے کہ کیا ہوا، وہ واقعہ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک بار ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں کسی مقام پر پردہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ کیا کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ پردہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، مگر کہیں کوئی پردہ کرنے کی جگہ نظر نہیں آئی۔ لیکن اس جگہ پر آپ کو دو درخت نظر آئے۔ کیا نظر آئے؟ دو درخت جو ایک دوسرے سے کافی دور تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے اور آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پردہ ہو جائے، لیکن کیا ہے، وہاں پر دو درخت ہیں جو دونوں دور دور ہیں، قریب نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ کیا پکڑی؟ درخت کی ٹہنی پکڑی اور درخت کو حکم دیا، اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح چلنے لگا جس طرح اونٹ چلتا ہے۔ کس طرح چلنے لگا؟ جس طرح اونٹ چلتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ درخت چلنے لگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی پکڑی اور اسے بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا اور وہ دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں درختوں کے ذریعے پردے کی جگہ بنا لی۔ اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر واقعہ ہو گیا مکمل۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا معجزہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو کیا پکڑا، درخت کی ٹہنی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا، تو وہ پورا درخت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح چلنے لگا جس طرح اونٹ چلتا ہے۔ کس طرح چلنے لگا؟ اونٹ چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پردے کی ضرورت تھی وہ آپ کی پوری ہو گئی۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ درخت اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند بنایا ہے، اور آپ کا حکم اللہ پاک کی مخلوق مانتی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں درخت نے آپ کے حکم کو مانا۔ تو پیارے بچوں، جب درخت بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ جس طرح درخت وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں۔ تو اب یہاں پر جو بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی غور کریں کہ ہم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اب درخت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے چل پڑا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں، با جماعت نماز پڑھنے کے اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ انشاءاللہ ابھی سے آپ اگر اپنے آپ کو نماز با جماعت کا عادی بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور آپ کی با جماعت نماز پڑھنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ تو اب یہ واقعہ ہو گیا مکمل۔ اب یہاں پر بچے موجود ہیں، چلیں ایک سوال کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت پیش آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو اکٹھا کیا تھا؟ کیا کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ چلیں آپ بتا دیں۔ پردہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں جو بھی ہم سیکھیں سمجھیں، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، وہ جو پروگرام میں اچھی اچھی باتیں سیکھیں، جو یہاں پر بچے موجود ہیں، آپ جو اچھی باتیں سیکھیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سب کو بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے بڑوں کی بات توجہ سے نہ سننا۔ پیارے بچوں، کچھ بچوں میں یہ بری عادت ہوتی ہے، جب کوئی بڑا جیسے والدین، استاد یا کوئی بھی انہیں سمجھا رہا ہوتا ہے یا بات کر رہا ہوتا ہے تو بچے موبائل فون دیکھتے رہتے ہیں یا کلاس میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور بعض بچے تو سنے بغیر ہی باتوں کا جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ تو بچوں، یہ بہت بری عادت ہے، اور بڑوں کی بات توجہ سے سننا، ان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنا اور ان کی باتوں کو توجہ سے سننا
یہ سکھاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، بڑوں کی بات توجہ سے سننی چاہیے، اور اس سے ہمیں بہت سارے فائدے بھی ملتے ہیں، جیسے ہمیں ان کی دعائیں ملتی ہیں، ہم غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب کوئی بڑا بول رہا ہو تو خاموشی سے بیٹھیں گے، ان کی طرف دیکھ کر بات سنیں گے، بات پوری ہونے تک انتظار کریں گے، سمجھ نہ آئے تو ادب سے پوچھیں گے۔ آج سے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بڑوں کا ادب کرنے اور ان کی بات توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے بڑوں کی بات توجہ سے نہیں سننا۔ اب بعض بچے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ کو استاد صاحب یا آپ کے والدین کوئی سمجھا رہا ہو، یا آپ کو کوئی امی کام بول دے تو آپ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں یا آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی بات توجہ سے نہیں سنتے۔ تو یہ اچھے بچوں کی عادت نہیں ہے۔ اچھے بچوں کی عادت کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی، اگر آپ کو کوئی بڑا سمجھا رہا ہے تو آپ اس کی بات غور سے سنیں، اس کی بات غور سے سنیں، عمل بھی کریں، تو اس کی آپ کو انشاءاللہ فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اب بعض بچے کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی سمجھا رہا تو موبائل فون میں دیکھتے رہتے ہیں، یا کلاس میں ہیں استاد صاحب کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں، تو اس طرح یہ جو ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے، اور یہ اچھے بچے نہیں کرتے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بڑا آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہو تو آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک سنت بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ سنت بتاتے ہیں۔ اور آج جو پیاری سنت کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ہے نیکیوں میں جلدی کرنا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اب نیکیاں کس طرح ہیں؟ آپ کو درود پاک پڑھنے کے آپ کو فضائل پتہ ہیں، آپ کتنے سنتے رہتے ہیں، آپ غور کر لیں آپ کتنے روزانہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بچوں، صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ اب اس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نیکیوں میں جلدی فرماتے تھے۔ کہ کیا فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن حارث کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا فوراً کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے۔ یہ انداز روٹین سے ہٹ کر تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم گھبرا گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے یاد آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا گھر رکھا ہے، بس اسے اپنے پاس رکھنا مجھے ناپسند ہوا، اس لیے اسے صدقہ کرنے کا حکم دے آیا ہوں۔ کتنی پیاری شان ہے کہ نماز سے فوراً اٹھے، سلام پھیرتے ہی فوراً گھر گئے اور سونے کا جو ایک ٹکڑا تھا وہ صدقہ کرنے کا حکم دے آئے۔ پیارے بچوں، اس واقعے پر غور کریں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نماز کے بعد روٹین کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے، دعا فرماتے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی، پھر سونا صدقہ کر دیا جاتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ صدقہ فرمانے میں تھوڑی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوراً صدقہ کر دینا چاہیے۔ کیا تربیت فرمائی کہ صدقہ کرنے میں تھوڑی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی چیز صدقہ کرنے کا ذہن بنتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسے فوراً ہی صدقہ کر دیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے لیے بھی اس میں اہم چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور نیکی کرنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی نیکی کرنے کا موقع ملے تو فوراً نیکی کر لینی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدینی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدینی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدینی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا